عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن لذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہو تو ایک بار لکھ کے بتا دیجیے. صحیح. چلیں تو وضو میں یہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا، یہ ہم نے پڑھا تھا نا پچھلے بار کہ کن چیزوں سے وضو جو ہوتا ہے وہ نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے، فصل فیما لا ينقض الوضوء. ٹھیک ہے، وہ چیزیں کہ جن سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب آئے، اب جو ہے غسل جو ہے غسل کا بیان چالو ہو رہا ہے. تو وضو کس کے لیے ہوتا ہے؟ وضو جو ہوتا ہے وہ حدث اصغر کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی ایسی حدث واقع ہوا ہو. ٹھیک ہے، کوئی ایسا حدث واقع ہوا ہو، ایسی نجاست ہو کہ جس سے جو ہے وضو سے ازالہ اس کا ہو جاتا ہے. لیکن بعض نجاستیں ایسی ہوتی ہیں، چاہے وہ مطلب جسمانی نجاستیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے غسل کا کرنا وہ ہمارے اوپر واجب ہے. غسل کا کرنا وہ ہمارے اوپر واجب ہے. تو اب یہ تمام چیزیں کہ جن چیزوں سے غسل جو ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، تب اس کا بیان جو ہے آگے آ رہا ہے. تو غسل جو ہے یا اللہ، غسل جو ہے اصل میں جو ہے 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے غسل جو ہوتا ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے غسل جو ہے گا وہ واجب ہوگا. ٹھیک ہے، اور جیسا کہ ہم نے وضو کے لیے دیکھا تھا اور پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ صرف یہ چیزیں اگر پائی گئیں تبھی وضو جو ہوگا وہ ٹوٹے گا. اگر اس کے علاوہ کوئی چیز پائی گئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے یہ جو 7 چیزیں یہاں پر انہوں نے بیان کی ہیں، صرف یہی چیزیں ہیں کہ جن سے غسل ٹوٹے گا، اس کے علاوہ سے غسل نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، تو وہ کون کون سی 7 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی 7 چیزیں ہیں منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ. منی کا بدن سے خارج ہونا شہوت کے ساتھ. اب جمع ہو جمع نہ ہوا ہو اس سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن مرد کی منی کا اپنی جگہ سے خارج ہونا شہوت کے ساتھ، اس سے جو ہے غسل جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. غسل جو ہوگا وہ ناقص ہو جائے گا اور بندے کے اوپر غسل کا کرنا یہ واجب ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ جو ہے ذکر، ٹھیک ہے، مرد کا جو کیا نام ہے جی، ذکر جو ہے خشفہ جسے کہا جاتا ہے، ذکر کیا نام ہے مرد کے آگے کا مقام. ٹھیک ہے، تو جو وہاں پہ جو خشفہ جو ہے اس کا آگے کے حصے کو جو ہے داخل ہو جانا، ٹھیک ہے، وہ جو ہے اس سے بھی جو ہے غسل جو ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا. بھلے ہی جو ہے پورا کا پورا ذکر جو ہے وہ داخل نہ ہوا ہو، صرف اس کا آگے کا حصہ جسے خشفہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، صرف وہ داخل ہوا ہو، تو اس صورت میں بھی غسل جو ہوگا وہ واجب ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے جو ہے کسی میت کے ساتھ، ٹھیک ہے، کسی میت کے ساتھ یا کسی جانور کے ساتھ اگر اس نے جو ہے وطی کری، ٹھیک ہے، اور اس صورت میں اس کی منی خارج ہوئی، انزال ہوا، تو اس صورت میں بھی غسل جو ہوگا اس کے اوپر واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، انزال کا معنی ہوتا ہے منی کا خارج ہونا، اس کو یاد رکھیں. انزال کا مطلب منی کا خارج ہونا. اس کے بعد کیا ہے اور پھر کس چیز سے غسل واجب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اگر کوئی شخص سویا، ٹھیک ہے، اور سونے کے بعد جو ہے جب وہ جاگا اور سونے سے پہلے اس پہ شہوت طاری تھی، ٹھیک ہے، اور اس کا ذکر جو تھا وہ بھی منتشر تھا، اس کا ذکر جو ہے وہ بھی منتشر نہیں تھا، اور بعد میں جب وہ سو کر اٹھا تو اس نے اپنے بدن پر تری دیکھی، اپنے بدن پر ویٹنس دیکھی، پانی پانی جیسا کچھ دیکھا، ویٹ جیسا، تو اس صورت میں بھی جو ہے اس کے اوپر غسل جو ہوگا وہ واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جو ہے سو کے اٹھنے سے بھی آرام ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس نے کوئی نشہ کیا، ٹھیک ہے، یا کوئی چیز اس کے اوپر غنودگی طاری ہو گئی، بے ہوشی ہو گئی، اور جب اس کو افاقہ ہوا، اس نے دیکھا کہ اس کے بدن پر جو ہے منی ہے نیچے کے حصے پہ، ٹھیک ہے، مطلب منی نہیں، اور نیچے کے حصہ جو ہے وہ جو ہے غیلا ہے، ٹھیک ہے، تو گیلا گیلا اس نے پایا اور تری کو پایا، تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا. اور آخری چیز وہ آپ سب کو پتہ ہے، حیض اور نفاس، ٹھیک ہے، جب عورت حیض اور نفاس سے فارغ ہو جائے تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر غسل کرنا جو ہوتا ہے یہ واجب ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں اس مسئلے کے اندر جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی میتا،
ٹھیک ہے، مردہ عورت یا جو ہے بہیمہ، ٹھیک ہے، چوپائے سے اگر کوئی وتی کرے اور انزال ہو جائے تو اس صورت میں بھی غسل جو ہوگا وہ واجب ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آدمی کو یہ ہوگا کہ مطلب یہ مسائل کیسے ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیں ہماری سوسائٹی میں ہر طریقے کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں آپ نے خبروں میں پڑھی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اسلام کا الحمدللہ یہ ہے کہ اس نے کوئی بھی مقام جو ہے اس کو چھوڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کی جو سائیکالوجی ہے اس کو بہت اچھے سے جانتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں آپ نے جو ہے اس میں پڑھی ہوں گی، اور جب کیا نام ہے نیوز میں پڑھی ہوگی کہ مطلب کوئی شخص جو ہے وہ کسی جانور کے ساتھ وتی کرتا ہوا پایا گیا، پھر اس کے اوپر مقدمہ ہوا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو ہے یہ کیا نام ہے مردے کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ کیونکہ اور قاضی جو ہے، قاضی کو یہ تمام چیزیں جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ ان مسائل کو بھی پڑھایا جائے، ان مسائل کو بھی پڑھایا جائے. اور جب ہم یہ مسائل پڑھا رہے ہیں تو اب دیکھیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلا، چلے آج کا زمانہ تو بہت برا ہے. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں ریگولر ہی ہو رہی ہیں، لیکن اس زمانے میں بھی جو ہے جب یہ کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، ٹھیک ہے، تو یہ بتانا مقصود ہوتا تھا کہ ایسے لوگ بھی ہماری سوسائٹی میں ہیں. ٹھیک ہے، ایسے لوگ بھی ہماری سوسائٹی میں ہیں جو نہ مردے کو چھوڑیں گے اور نہ ہی جو ہے جانوروں کو چھوڑیں گے. ٹھیک ہے، تو ان کو پہلے سے پریپئر کرنا ہوتا تھا کہ یہ پوری کی پوری جو دنیا جو ہے، یہ نہیں کہ یہاں پر سارے متقی اور پرہیزگار ہیں اور جسٹ بیکاز وہ مسلمان ہیں تو اس وجہ سے وہ ایسا کام نہیں کریں گے. نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ جو ہے قرآن کریم کے اندر ہے نا کہ انسان جب عمل کرتا ہے تو وہ اوپر بھی پہنچ جاتا ہے اور پھر نیچے اسفل سافلین سب سے نیچے درجے میں بھی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات تو ہے. ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ اچھے کام کرے، لیکن سب سے بری مخلوق بھی بن جاتا ہے کہ جب وہ کیا نام ہے اس کا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اتباع نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو مقصد یہاں پر یہ تمام کے تمام مسائل بتانے کا یہ نہیں کہ ایسا ہوتا ہے، مطلب کیا نام ہے حنفی جو ہے اس بات کی تاکید مطلب مسئلہ بیان کریں کہ ارے کوئی اگر مردہ عورت کے ساتھ بھی کر لے، جانور کے ساتھ بھی کر لے تو اس کا جو ہے اور انزال اس کا ہو جائے تو غسل اس کے اوپر واجب ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو یہ کیونکہ بعض جو مخالفین ہیں اہل حدیث ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ آپ کی کتابیں حنفیہ کی کتابیں جو ہیں ان میں تو یہ سارے مسائل ہیں، حالانکہ یہ مسائل تو پیدا بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ایسے مسائل تو واقع بھی نہیں ہوتے، لیکن اب دیکھیں، اب آپ نیوز اٹھا کے دیکھیں، آپ کو یہ تمام کے تمام واقعات ملیں گے. تو اسی وجہ سے جو ہے کیا نام ہے اس کا، ہماری فقہ یہ چار علماء کی، چار مجتہدین جو باقی تین مجتہدین ہیں ان کی فقہ، تو اس میں ہر مسئلہ جو ہے اس کی وضاحت کر دی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری سوسائٹی میں واقعی ایسے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے مسائل کا بتانا یہ ہمارے اوپر ضروری ہوتا ہے. چلیں تو آگے کیا، تو اب عربی عبارت کی طرف آئیں. کیا ہے؟ فصل فی ما یوجب الاغتسال. ٹھیک ہے، یہ فصل ہے ان چیزوں کے بیان میں، ان چیزوں کے بیان میں جو واجب کر دیتی ہیں غسل کو، جو واجب کر دیتی ہیں غسل کو. تو کیا فرماتے ہیں؟ کہاں ہے؟ ہاں، کیا فرما رہے ہیں؟ یفترض الغسل بواحد من سبعتی اشیاء. ٹھیک ہے، تو فرض کر دیتا ہے غسل کو، فرض کر دیتا ہے غسل کو ایک چیز، ایک چیز سات چیزوں میں سے، ایک چیز بواحد، ایک چیز من سبعت اشیاء، سات چیزوں میں سے، سات چیزوں میں سے. اب وہ کون کون سی چیز ہیں؟ تو فرماتے ہیں خروج المنی الی ظاہر الجسدی. ٹھیک ہے، منی کا نکلنا، منی کا نکلنا ظاہری بدن سے، ظاہری بدن سے، یعنی جب منی جو ہے وہ ذکر سے خارج ہوئی، ٹھیک ہے، ذکر وہی ظاہر بدن ہے نا، اس سے خارج ہوئی، تو اس صورت میں جو ہے غسل جو ہوگا وہ واجب ہوگا، غسل جو ہوگا وہ واجب ہوگا. ان فصلہ، جبکہ منی جدا ہوئی ہو، ان مقررہی، ان مقررہی، اپنے پیدا ہونے کی جگہ سے، بی شہوت من غیر جماعن، شہوت کے ساتھ بغیر جماع کے، شہوت کے ساتھ بغیر جماع کے، کہ مطلب شہوت کے ساتھ خارج ہوئی ہو اور جماع جو ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بغیر جماع کے بھی اگر کوئی شخص کی منی خارج ہوئی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے، مقررہی، ٹھیک ہے، اپنی جگہ سے، تو اس صورت میں جو ہے اس کے اوپر غسل جو ہوگا وہ واجب ہو جائے گا، غسل جو ہوگا وہ اس کے اوپر واجب ہو جائے گا. آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وتواری خشفت، وتواری خشفت، ٹھیک ہے، اور چھپ جانا،
خشفا کا، خشفا کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ یہاں پہ لکھا ہے راس زکری، زکر جو ہے اس کا سر، ٹھیک ہے، تو زکر کے آگے کا حصہ، ٹھیک ہے، زکر کے آگے کا حصہ اسے کہا جاتا ہے حشفا، ٹھیک ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حشفا. تو چھپ جانا حشفا کا، زکر کے آگے کے حصے کا، وقدرھا یا اس کی مقدار، میں مقطوعہ ایسا شخص کی جس کا عضو تناسل جو ہے وہ کٹا ہوا ہو، ٹھیک ہے، فی احدی سبیلی آدمی حیون، آگے یا پیچھے کے مقام کے راستے میں زندہ آدمی کے، تو اس صورت میں جو ہے غسل جو ہوگا وہ واجب ہو جائے گا، غسل جو ہوگا وہ واجب ہو جائے گا. تو دیکھیں آپ پہلی صورت کے اندر، ٹھیک ہے، پہلی صورت کے اندر جو ہے یہاں پر منی کا خارج ہونا پایا گیا، ٹھیک ہے، منی کا خارج ہونا پایا گیا، لیکن یہاں پر دخول نہیں پایا گیا، ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں یہاں پہ دخول غیر جمائن کا ہے نا، تو یہاں پہ دخول نہیں فرمایا گیا. دوسری صورت جو ہے یہ دخول کی ہے، دوسری صورت جو ہے یہ دخول کی ہے. تو اس صورت میں کیا ہے کہ خشفا، ٹھیک ہے، حشفا جو ہے اس کا وہ چھپ جانا، یا اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کا ذکر کٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اتنی مقدار کا چھپ جانا، ٹھیک ہے، کسی بھی دوسرے زندہ انسان یا عورت کے آگے اور پیچھے کے مقام میں، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر دخول پایا گیا، انزال نہیں پایا گیا، تو اس سے یہ پتا چلا کہ غسل جو ہے ہمیشہ انزال ہی سے واجب نہیں ہوتا، بلکہ ادخال سے بھی واجب ہو جاتا ہے، بھلے انزال ہوا ہو چاہے نہ ہوا ہو. آگے کیا بتا رہے ہیں؟ وہ انزال المنی، اور منی کا خارج ہونا، بھی وط ان میتتن اور بہیمتن، اسی طریقے سے منی کا خارج ہونا وطی کرنے سے، کس سے؟ مردہ عورت یا جانور کے ساتھ، مردہ عورت یا جانور یا کوئی بھی چوپایا ہو، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وطی کرنے سے، لیکن انزال کا پایا جانا ہو، انزال بھی پایا جائے، تو اس صورت میں بھی جو اس کے اوپر غسل جو ہوگا وہ واجب ہوگا. آگے کیا ہے؟ وجود المائی، وجود المائن رقیقن، اور پانا اور وجود پایا جانا مائع رقیق کا، یعنی پتلے پانی کا، بعد النومی، سونے کے بعد، سو کے اٹھنے کے بعد، اذا لم یکن ذکرہ، جبکہ نہ ہو اس کا ذکر منتشرن قبل النوم، منتشر نہ ہو سونے سے پہلے، یعنی وہ شخص جو ہے اس کو شہوت ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ سویا، اور جب وہ سو کر اٹھا تو اس نے اپنے اوپر جو ہے تری کو پایا، ٹھیک ہے، مائن رقیقن، تری کو پایا، تو اس صورت میں اس کے اوپر غسل جو ہوگا وہ واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ کون سی صورت ہوئی آپ کی؟ فی کیا ہے؟ وجود البللی، اور اسی طریقے سے تری کا پایا جانا، یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے رطوبت، ٹھیک ہے، وجود البللی، اور جو ہے اسی طریقے سے تری کا پایا جانا، ظنہ منین، اور گمان ہے کہ شاید یہ منی ہے، گمان ہے کہ شاید یہ منی ہے، بعد افاقتہ من السکری، من السکری اور اغمائی، نشے اور بے ہوشی کے بعد، نشے اور بے ہوشی کے بعد، وجودی بلل، اسی طریقے سے تری کا پایا جانا، ظنہ منین، اور گمان یہ ہے، غالب گمان یہ ہے کہ جو ہے یہ منی ہے، بعد افاقتہ من سکرن اور اغمائن، نشے اور جو ہے بے ہوشی کے بعد، ٹھیک ہے. تو اگر اس صورت میں بھی اگر مطلب آدمی نشے سے جاگا یا جو ہے بے ہوشی سے اٹھا اور اس نے اپنے بدن پر رطوبت کو پایا، تری کو پایا، اور اس کو گمان یہ ہے کہ یہ منی ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر غسل جو ہوگا وہ واجب ہو جائے گا. وبی حیض و نفاس، اسی طریقے سے حیض اور نفاس، ٹھیک ہے، حیض اور نفاس، ان سے بھی غسل جو ہوگا وہ واجب ہو جائے گا. ولو حصلت اشیاء المذکورۃ قبل الاسلامی، ٹھیک ہے. اب یہ یہاں پر ایک یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، ایک اور ہوگا نا وجود البل، اچھا یہ 4، یہ ہے 5، یہ ہے 5، یہ ہو گیا آپ کا 6، اور یہ آپ کا اصل میں 7 ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 7 چیزیں ہیں کہ جن سے غسل جو ہوگا وہ واجب ہوگا، یہ 7 چیزیں وہ ہیں کہ جن سے غسل جو ہوگا وہ واجب ہوگا، ٹھیک ہے. تو اب یہ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اسلام لے کر آیا، اگر کوئی شخص جو ہے وہ اسلام لے کر آیا، تو اب جب وہ اسلام لے کر آیا ہے تو کیا اس کے اوپر غسل واجب ہوگا؟ ٹھیک ہے، کیا اس کے اوپر غسل جو ہوگا وہ واجب ہوگا؟ کیوں؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے اس کی دلیل کہ ان کے اوپر غسل واجب کیوں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، غسل جو ہے وہ ایک اسلامی احکام ہے،
غسل جو ہے یہ ایک اسلامی احکام ہے کہ مسلمان کے اوپر واجب ہے. تو جب کوئی بندہ کافر ہے تو اس کے اوپر اسلام کے جو احکام جو ہیں وہ تو لاگو ہوتے نہیں. لاگو ہوتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں حضرت جی نہیں. جب اسلام میں نہیں رہے گا تو اسے پتا نہیں رہے گا کہ غسل کیسے لینا ہے. صحیح. اوکے ٹھیک ہے. جی تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں جو ہے اسلامی احکام جو ہوتے ہیں وہ تو مسلمان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں, کفار کے اوپر تھوڑی نہ لاگو ہوتا ہے. تو اب کوئی بندہ اگر مسلمان ہوا ہے, کوئی کافر اگر مسلمان ہوا ہے, تو یہ غسل جو ہے یہ مسلمانوں کے احکام ہے, اس کے اوپر لازم نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب بھلے ہی جو ہے اسلام لانے سے پہلے وہ جنوبی تھا, ٹھیک ہے, اس کی منی بھی خارج ہوئی, یا کیا نام ہے اس کا, اگر کوئی عورت ہے تو اس کا حیض یا نفاس جو ہے, ٹھیک ہے, حیض یا نفاس جو ہے وہ بھی کیا نام ہے ہو گیا اس عورت کا. ٹھیک ہے. اب وہ مسلمان ہوئی ہیں تو ایسی صورت میں کیا ان کے اوپر غسل کرنا واجب ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے اصل مذہب یہ ہے کہ یا ان کے اوپر بھی جو ہے واجب ہے, ان کے اوپر بھی واجب ہے. ٹھیک ہے. اسلام سے پہلے کیوں اب واجب کیوں ہے؟ چلیں اب آپ مسلمان تو ہو گئے, ٹھیک ہے, اب مسلمان ہونے کے بعد جو ہے اب آپ کو غسل تو کرنا پڑے گا, آپ کو وضو کرنا پڑے گا, غسل کرنا پڑے گا نماز پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور نماز پڑھنے کی طہارت کا پایا جانا یہ لازم ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیونکہ یہاں پر اس وقت جو ہے غسل کیا جائے گا, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جو ہے غسل جو ہے ان کے اوپر بھی واجب ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ ایک اور قول یہی ہے کہ نہیں ان کے اوپر واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو بھی تمام چیزیں ان کے منی کا خارج ہونا, حیض و نفاس وغیرہ جو کچھ بھی ہیں, یہ تمام کی تمام چیزیں ان کے کفر کے زمانے کی ہیں. ٹھیک ہے. کفر کے زمانے کی, ابھی کی تو ہے نہیں. تو اس صورت میں ان کے اوپر لازم نہیں ہونا چاہیے. اب مسلمان ہونے کے بعد اب اگر ان کی منی خارج ہو, ٹھیک ہے, یا جو ہے کیا نام ہے حیض و نفاس کا پایا جائے, تو اب ان کے اوپر غسل واجب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ایک قول وہ ہے, لیکن فتویٰ اس کے اوپر یہ ہے, فتویٰ یہ ہے کہ اگر اسلام لانے سے پہلے کفار کے زمانے میں بھی, کفر کے زمانے میں بھی جو ہے اگر ان کی منی خارج ہوئی, حیض و نفاس پایا گیا, یا کوئی بھی یہ 7 صورتوں میں سے ایک صورت پائی گئی, تو اس صورت میں بھی جو ہے ان کے اوپر غسل کرنا یہ واجب ہے. تو وہی فرما رہے ہیں وَلَوْ حَصَلَتْ أَشْيَاءُ الْمَذْكُورَةُ, اگرچہ حاصل کی ہوئی ہوں یہ تمام کی تمام مذکورہ, وہ چیزیں کہ جو ہم نے بیان کی ہیں. ٹھیک ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں قبل الاسلامی, اسلام سے پہلے, فی الاصح میں, ٹھیک ہے, اصل میں, فی الاصح, یہ میں نے شاید آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا, جب یہاں پر جو فقہ کی کسی عبارت میں فی الاصح آئے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی مسئلہ صحیح ہے, یہی مسئلہ صحیح ہے. اور جب ہم نے یہ کہا یہی مسئلہ صحیح ہے فی الاصح, اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی مسئلے ہوں گے اس کے تعلق سے, اور بھی وہ جو میں نے آپ کو بھی بتایا نا کہ بعض علماء کا یہ بھی قول ہے کہ نہیں ان کے اوپر واجب نہیں. تو ٹھیک ہے, الگ الگ علماء کے قول ہیں, لیکن فتویٰ فی الاصح, اصل میں فتویٰ کس کے اوپر, اسی کے اوپر یہ ہے کہ وَلَوْ حَصَلَتْ أَشْيَاءُ الْمَذْكُورَةُ قبل الاسلامی, اگرچہ حاصل ہوئی ہوں یہ تمام کی تمام مذکورہ چیزیں جن کا ہم نے ذکر کیا, مذکورہ مطلب جن کا ذکر کیا, اسلام سے پہلے یہ حاصل ہوئی ہوں کسی شخص کو کفر کے زمانے میں, اس کے باوجود بھی اس کے اوپر غسل کرنا یہ واجب ہے فی الاصح. ٹھیک ہے. تو یہ تمام کی تمام واجبات ہیں کہ جن کی وجہ سے غسل جو ہوگا وہ واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ یہاں پر ایک اور واجب ہے, لیکن وہ واجب علی الکفایہ ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے, وَيَفْتَرِضُ التَّغْسِيلُ الْمَيِّتِ کفایت, اسی طریقے سے فرض ہے میت کا غسل, فرض ہے میت کا غسل کفایت, ٹھیک ہے, کفایت کے طور پر, یعنی غسل میت جو ہے یہ فرض کفایہ ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے, اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے اس کا انتقال ہوا, ٹھیک ہے, اگر کوئی مسلمان اس کا انتقال ہوا, تو اب باقی مسلمان جو ہیں ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کو غسل دیں, کفن دیں اور اس کو دفن کریں. ٹھیک ہے. یہ دوسرے مسلمان کے حقوں میں سے ایک حق ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کچھ مسلمان ہیں انہوں نے کیا, ٹھیک ہے, تو ان کی وجہ سے جو ہے باقی مسلمان جو ہوں گے وہ بری الذمہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ان کے اوپر کوئی, تو جنہوں نے کیا ان کو ثواب ملے گا, اور اس کی وجہ سے باقی مسلمان جو ہیں وہ سب بری الذمہ ہو جائیں گے. لیکن اگر کسی نے نہیں کیا اور میت جو ہے وہ پڑی رہی مسلمان کی, تو ایسی صورت میں تمام کے تمام مسلمان جو ہیں وہ گنہگار ہوں گے, وہ گنہگار ہوں گے. صحیح سمجھ میں آیا؟ دیکھیں اب یہ جو ہے نا, جی یہ
کفایت جو ہم نے یہاں پر یہ فرمایا کہ جو ہے فرض کفایہ ہے میت کا میت کا غسل دینا، ٹھیک ہے، یہ فرض کفایہ ہے. اور یہاں پہ انہوں نے صرف تغسیل کہا ہے، لیکن یہاں سے اس سے مراد سب کچھ ہے، تدفین بھی ہے، ٹھیک ہے. تو تغسیل، تکفین، تدفین سب کچھ ہے اس کے اندر، غسل دینا، کفن دینا اور دفنانا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. اور یہ کیا ہے؟ یہ فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پر ایک مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو اولڈ ایج ہوم میں ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے باقی جگہوں پر ہے. اور اولڈ ایج ہوم جو ہے آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کا حال کیا ہے. تو یہ اصل مطلب موسٹ آف دی جو اولڈ ایج ہوم ہیں یہ کرسچن لوگ چلاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب وہاں پر ہمارے مسلمان بھی ہیں، اور مطلب ایک تعداد ہے مسلمانوں کی کیا نام ہے جو ان جگہوں پر رہ رہی ہے، چاہے وہ اولڈ ایج ہوم ہو، چاہے وہ اناتھالے ہوں، اور مطلب اسے کیا کہتے ہیں، یتیم خانے ہوں، ہے نا. تو اور وہاں پر جب لوگ مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب وہ جو اولڈ ایج ہوم ہیں یا یتیم خانے ہیں تو ان کا تعلق کسی نہ کسی مطلب ٹرسٹ کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب وہ ڈیڈ باڈی جو ہوتی ہے وہ ان کے حوالے کر دی جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کو مطلب اس کا جو تدفین وغیرہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر بنگلور میں ایک ہے لویل ہیومینٹی ٹرسٹ کر کے، قدوس صاحب عیدگاہ کے پاس، ٹھیک ہے. سنی نہیں ہے وہ لوگ، سنی پتہ نہیں ہے غالباً، ٹھیک ہے. تو ان کا وہ ٹرسٹ ہے. تو ان کے ساتھ میں نے ایک بار والنٹیئر کیا تھا. تو یہاں پر ہنور کے آگے ایک جگہ ہے، وہاں پر جو ہے ایک کرسچنوں کا اولڈ ایج ہوم ہے. تو وہاں پر ایک مطلب آیا تھا کہ یہاں پر ایک کسی کی انتقال ہو گیا ہے نا. تو پھر ہم لوگ جب وہاں گئے تو وہاں جانے کے بعد جو ہے اولڈ ایج ہوم ہے، تو مطلب جو بیڈ جو ہیں وہ بھی ایک کے بغل میں ایک پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ایک دم مطلب بالکل بیچ میں ہلکا سا گیپ ہوگا تو ہوگا، ورنہ ایک کے بغل میں ایک. بیچاری ساری کی ساری بوڑھی عورتیں مطلب. اور پھر جو یہ جو مطلب جس کا انتقال ہوا تھا اس کا نام تھا روہینہ. تو روہینہ کو جو ہے وہی مطلب سفید کپڑے میں لپیٹ کے انہوں نے اسی بیڈ کے اوپر رکھا ہوا تھا. اور دیکھیں اگل بغل جو ہے وہاں پر اور بھی بوڑھی عورتیں، سوچے وہ لوگ دیکھ رہی ہوں گی ان کو کتنی دہشت ہو رہی ہوگی، وحشت وغیرہ. تو پھر خیر ہم لوگ گئے، وہ باڈی کو مطلب پیپر ورک تب تک ہو گیا تھا، باڈی کو لے کر آئے. لے کر آنے کے بعد جو ہے کیونکہ عورت کی تھی تو اس وجہ سے جو ہے کیا نام ہے ایک دوسرے جو غسالہ جو ہے وہ آئی اور اس نے غسل دیا، پھر کفن پہنایا. اس کے بعد پھر ہم ہی لوگوں نے نماز پڑھائی اور پھر لے کے گئے قبرستان میں. اور پھر جو ہے وہ قبر میں بھی پھر میں نہیں اتارا، ٹھیک ہے. تو اتنے ٹائم یہ لگ رہا تھا، دیکھیں اگر یہ مسئلہ ہمارے پاس نہ ہوتا کہ میت کا غسل دینا جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے، تو بتائیں اس میت کا کیا ہوتا. اسلام نے ہمارے اوپر فرض قرار دے دیا ہے کہ بحیثیت مسلمان، ٹھیک ہے، اگر کوئی مسلمان مرے، ٹھیک ہے، وہ اپنے آگے پیچھے کوئی نہیں چھوڑ کر گیا، ٹھیک ہے، اس کی کوئی فیملی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن تم بحیثیت مسلمان، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بہن ہے نا. تو اس وجہ سے تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم اس کی جو ہے اس کو غسل بھی دو گے، اس کو کفن بھی پہناؤ گے اور اس کو دفناؤ گے بھی، ٹھیک ہے. سوچے اگر یہ مسئلہ ہمارے میں نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا. بس پڑھیے لاش پڑھیے اور جس کے ہاتھ میں پڑتی وہ پھر اپنا جو چاہے کرتا. اور آج کل سب سے آسان طریقہ تو ویسے بھی جلا دینے کا ہے نا. آج کل تو وہ مشینیں آ گئی، ڈالو وہ باڈی کہاں گئی، وہ پھر وہ راکھ ہی راکھ ہے، اس کے بعد راکھ کہیں بھی پھینک دو. تو یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، سمجھ میں آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اسلام کے ہر احکام میں جو نا حکمت ہے، ٹھیک ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا نا مسئلہ یہ جانور کا اور کیا نام ہے مردہ عورت کا، ٹھیک ہے، یہ تمام ہر مسئلہ جو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ہر مسئلے کی جو ہے ایک حکمت ہے. بھلے ہی ہمیں حکمت سمجھ میں آئے ہمیں سمجھ میں نہ آئے، اس سے لینا دینا ہمیں نہیں ہے، لیکن جو اسلام کا ہر مسئلہ جو ہے حکمت پر مبنی ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، ٹھیک ہے. چلیں یہ ہو گیا. ہونے کے بعد جو ہے اب یہ فرما رہے ہیں 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے غسل جو ہوتا ہے وہ واجب نہیں ہوتا. غسل جو ہوتا ہے وہ واجب نہیں ہوتا. تو سب سے پہلی چیز ہے مزی. سب سے پہلی چیز ہے مزی، ٹھیک ہے. مزی کیا ہے؟ مزی جو ہوتی ہے اسے جیسے کیا کہتے ہیں انگلش میں جیسے پری ایجاکویشن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پری ایجاکویشن یا پری کم کہا جاتا ہے اسے. تو منی کے خارج ہونے سے پہلے
جو ذکر سے جو تری نکلتی ہے اسے مزی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے غسل جو ہوتا ہے وہ واجب نہیں ہوتا، غسل واجب نہیں ہوتا. دیکھیں جب ہم کہہ رہے ہیں غسل واجب نہیں ہوتا تو صرف غسل واجب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وضو بھی واجب نہیں ہوتا. وضو کے الگ ہیں، غسل کے الگ ہیں، ٹھیک ہے، وضو کے الگ ہیں، وضو کو توڑنے والی چیزیں جی الگ ہیں، غسل کو توڑنے والی چیزیں الگ ہیں. تو اس میں ہمیشہ کلیئر کٹ آپ لوگوں کو کلیئرٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جو مزی جو ہے، مزی سے جو ہے غسل واجب نہیں ہوگا، لیکن وضو ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وضو کے بارے میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ آگے کے اور پیچھے کے مقام سے کسی بھی چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی بھی چیز نکلے، ٹھیک ہے. تو اب مزی جو ہے وہ بھی تو آگے سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے، مزی. اسی طریقے سے ودی، ودی کیا ہوتا ہے؟ ودی عموماً جو ہے نا، ودی ایک طریقے کی بیماری ہوتی ہے اور اس میں بھی جو ہے آگے کے مقام سے جو ہے مطلب لگاتار نکلتے رہتی ہے، ٹھیک ہے. اور غالباً یہ اسے کیا کہتے ہیں، ایک بیماری ہوتی ہے اصل میں یہ، اور غالباً اس میں یہ ہوتا ہے کہ منی جو ہے نا وہی نکل رہی ہے، مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں ہے، منی جو ہوتی ہے وہی نکل رہی ہے لیکن بغیر شہوت کے نکل رہی ہے یہ، اور یہ بیماری ہے، ٹھیک ہے. تو مزی جو ہے وہ تو بیماری نہیں ہے، مزی تو بیماری نہیں ہے، البتہ ودی جو ہے یہ بیماری کی وجہ سے آگے کے مقام سے ہمیشہ رطوبت کا اور وہ چکنے مادے کا نکلنا، ٹھیک ہے، اسے ودی کہا جاتا ہے. تو اس سے بھی جو ہے غسل جو ہوگا وہ واجب نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے احتلام، ٹھیک ہے، و احتلام بلا بلل، اسی طریقے سے احتلام کا پایا جانا بغیر کسی طریقے بغیر کسی طریقے، یعنی کوئی شخص جو ہے اس نے وہ سو رہا تھا، خواب میں اس نے دیکھا کہ احتلام ہوا. احتلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ احتلام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خواب میں مطلب سونے میں ایسا خواب دیکھنا کہ جیسے لگے کہ اس کی انزال ہو گیا، ایسا لگے کہ جیسے منی خارج ہو گئی، ٹھیک ہے. لیکن جب وہ جاگا تو جاگنے میں اس نے کوئی تری وغیرہ دیکھی نہیں، ٹھیک ہے، کوئی ویٹنس دیکھی نہیں، تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر غسل جو ہوگا وہ واجب نہیں ہوگا. آگے کیا ہے؟ ولادت من غیر رویت، من غیر رویتی دمن بعدہا فی الصحیح، بعدہا فی الصحیح اب دیکھیں پھر سے اس کو ہٹا دیں، فی الصحیح کو، ٹھیک ہے. اور ولادت کا ہونا، ٹھیک ہے، بچے کا پیدا ہونا بغیر خون دیکھے، اور بچے کا پیدا ہونا بغیر خون دیکھے. ایک منٹ میرے کال آ رہا ہے. صحیح. تو یہ کیا فرمایا؟ وولادت من غیر رویتی دمن بادہا، اور اسی طریقے سے بچے کا پیدا ہونا بغیر خون کے دیکھے اس کے بعد، بغیر خون کے دیکھے اس کے بعد. یعنی اگر کوئی عورت ہے اس کے بچہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے، اور بچہ اس طریقے سے پیدا ہوا کہ خون نکلا ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جو ہے تب بھی غسل جو ہوگا وہ واجب نہیں ہوگا، غسل جو ہوگا وہ واجب نہیں ہوگا. پھر صحیح ہی، دیکھیں آگے اوپر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فی الاصحی، فی الاصحی، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پھر صحیح ہی، صحیح، تو صحیح قول یہی ہے. تو اس کا معنی کیا ہے کہ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں خون دکھے خون نہ دکھے، کیونکہ بچہ جو ہے وہ مطلب کیا نام ہے پیدا ہوا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر غسل واجب ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن جو ہے اصل فتویٰ یہی ہے، صحیح مسئلہ یہی ہے کہ جو ہے اگر ولادت اس طریقے سے بچے کی ولادت ہوئی ہو، ٹھیک ہے، کہ خون بالکل بھی نہ نکلا ہو، تو اس صورت میں جو ہے اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہوگا، غسل جو ہوگا واجب نہیں ہوگا. صحیح. کے بعد کیا ہے؟ علاجو و علاجو بخرقت ما معنات مانیتن، اچھا، و علاجو بخرقت مانیتن من وجود اللذتی، ٹھیک ہے. اور جو اسی طریقے سے داخل کرنا، علاج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علاج کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا، ٹھیک ہے، علاج، ادخال، ٹھیک ہے. تو جو ہے داخل کرنا بھی خرقتن، خرقتن کا معنی کیا ہو کہ اس صورت میں یہ ہے کہ جیسے اگر کسی شخص نے جو ہے کسی مرد نے اپنے آگے کے مقام پہ کوئی کپڑا وغیرہ لپیٹ لیا، ٹھیک ہے، اور کپڑا وغیرہ لپیٹنے کے بعد جو ہے اس نے جو ہے پھر جو ہے دخول کیا، ٹھیک ہے، وتی کے دوران پھر اس نے دخول کیا، تو اس صورت میں جو ہے
اور لیکن وہ کپڑا اتنا کیا نام ہے اس کا، کپڑا اتنا موٹا تھا یا وہ تھا کہ جو مانے ہو لذت کے، جو مانے ہو لذت کے، یعنی اس میں کوئی شہوت نہیں تھی، لذت نہیں، تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر غسل جو ہوگا وہ واجب نہیں ہوگا، غسل اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے وہ حقنتن، حقنا لگوانا، ٹھیک ہے، حقنا، تو 2 3 4 5، اب یہ کیا ہے 6، ٹھیک ہے، با حقنا، اور حقنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حقنا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بیماری کے لیے جو نا، بیماری کے لیے بھی ہوتا ہے، اور آج کل کے زمانے میں بھی جیسے کسی کے پخانہ نہ ہو رہا ہو تو دوا جو ہوتی ہے وہ پیچھے، ٹھیک ہے، اور مطلب بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے کیا کہتے ہیں اسے، پائلس، پائلس کو کیا کہتے ہیں، بواسیر، ٹھیک ہے، بواسیر ہو، یا مطلب اور بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہیلو، جی، تو حقنا میں ہوتا ہے کہ جو ہے کیا نام ہے پیچھے کے مقام، ٹھیک ہے، جہاں سے پخانہ نکلتا ہے وہاں پہ جو ہے دوا جو ہے اس کو چڑھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی جو ہے غسل جو ہوگا وہ واجب نہیں ہوگا، غسل جو ہوگا واجب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے وَإِدْخَالُ اسْمَيْن وَنَحْوِهِ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ، اسی طریقے سے جو ہے انگلیوں کا داخل کرنا، انگلیوں کا داخل کرنا آگے یا پیچھے کے مقام میں، اس سے بھی جو ہوگا وہ غسل واجب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے، وَوَطْءُ بَہِیمَةٌ اور مَیْتَةٍ انزال، اسی طریقے سے کسی چوپائے یا کسی مردہ عورت، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ وطی کرنا بغیر انزال کے، تو اس صورت میں بھی جو ہے اس کے اوپر غسل جو ہوگا وہ واجب نہیں ہوگا۔ وَإِصَابَةُ بَکْرٍ، وَإِصَابَةُ بَکْرٍ لم تزل وقارتها من غیر انزال، ٹھیک ہے، اور ہے صحبت کرنا باخر لڑکی کے ساتھ، باخرہ کا معنی کیا ہے کہ جو شادی شدہ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے جو ہے اگر شادی شدہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت کی جو ہے جس کے کیا نام ہے، جس نے ابھی تک ہم بستری نہ کی ہو، جو باقرہ جسے کہا جاتا ہے نا، جسے ورجن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر جو ہے کسی شخص نے جو ہے اس طریقے سے کیا نام ہے کسی باقرہ کے ساتھ، باقرہ لڑکی کے ساتھ اس نے صحبت کری کہ اس کا پردہ بکارت جو ہے وہ زائل نہ ہوا ہو بغیر انزال کے، تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر غسل جو ہوگا وہ واجب نہیں ہوگا، غسل جو ہوگا وہ واجب نہیں ہوگا۔ تو 6 یہ ہے، 7 8 9 اور 10، ٹھیک ہے، چلے، تو اب جب یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں پتہ چل گئیں، تو اب جو غسل کیسے کیا جائے اس کا بھی تو بیان، مطلب غسل کیا ہے وہ بھی تو بیان کیا جائے، تو فرماتے ہیں فصل فی بیان الغسل، تو یہ بیان جو ہے غسل کے بیان میں ہے، ٹھیک ہے، یہ فصل جو ہے یہ غسل کے بیان میں ہے۔ کیا فرماتے ہیں، یفترض فی الاغتسال 11 شیئا، ٹھیک ہے، فرض ہے غسل میں 11 چیزیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب جب انہوں نے یہاں پہ فرض کہا ہے نا، ایک منٹ، کیا ہے 11 چیزیں، تو اصل میں غسل کے فرائض کتنے ہیں آپ لوگ بتائیں، یہاں پہ تو یہ 11 لکھا ہوا ہے، آپ لوگ بتائیں غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ غسل کے 3 فرض ہیں حضرت، ہاں ہاں، کلی کرنا، کون ناک کون میں سے؟ پانی لینا، اور سارے بدن پر پانی بہانا۔
صحیح. ٹھیک ہے, تو اب انہوں نے جو یہاں پر انہوں نے 11 کہا ہے نا, تو انہوں نے 11 سب کچھ جوڑ دیا. ٹھیک ہے, اس کے اندر انہوں نے بہت اصل میں جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے, ایک ہی چیز کو کافی زیادہ ایکسپینڈ کر دیا ہے. تو جب ایکسپینڈ کر دیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ 11 بن گئے. ابھی ہم خود ہی دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلا کیا ہے, غسل الفمی, غسل الفمی منہ کا دھونا. ٹھیک ہے, والانفی اسی طریقے سے ناک کا دھونا. تو جب ہم کہتے ہیں ناک کا دھونا, اس سے مراد کیا, ناک کے اندر پانی کا چڑھانا. والبدنی مرتن, والبدنی مرتن, اور بدن کا دھونا ایک مرتبہ, اور بدن کا دھونا ایک مرتبہ. ٹھیک ہے, تو کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا, اور پورے بدن پر پانی ڈالنا ایک مرتبہ, یہ فرض ہے. تو اصل میں 3 چیزیں تو یہی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہونا تو 3 ہی تھا. ٹھیک ہے, لیکن اب انہوں نے جو ہے نا اسی کو جو ہے ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا. یہ بدن جو ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا. تو فرماتے ہیں داخل الکلفت لا اسرا فی فسخها, اور کلفہ جو ہے, ٹھیک ہے, کلفہ جو ہے اس کی جو آگے کا حصہ جو ہے اس کا دھونا جو ہے یہ بھی واجب ہے, اس کا دھونا جو ہے یہ بھی فرض ہے. یہ کیا ہے کہ مطلب وہ مطلب جن کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا, ٹھیک ہے, جن بچوں کا یا آدمیوں کا ختنہ نہیں ہوا تھا, تو اس کے آگے کے مقام پہ جو کیا کہتے ہیں, جو توبہ, جو اسکن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جسے ہم وہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, گلانس پینس کہتے ہیں شاید. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے, ٹھیک ہے, اس کا جو ہے لا اسرن فی فسخھا, ٹھیک ہے, اگر جو ہے اس کو ہٹانے میں پریشانی نہ ہو تو اس صورت میں اس کو ہٹا کر ذکر کا دھونا یہ اس کے اوپر واجب ہے. تو دیکھیں یہ اصل میں اسی کا بدن ہی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, یہ بدن کے حصے ہی میں آ رہا ہے نا. ایک تو یہ ہے وسرتن, وسرتن سوری وسرتن, اور اسی طریقے سے ناف. ٹھیک ہے, ناف جو ہے نا بیلی بٹن, اس کا دھونا یہ بھی ضروری ہے. اس کا لینا دینا بھی بدن ہی سے. اور کیا لکھا ہے, و ثقبن غیر مندمن, اور اسی طریقے سے سوراخ, ٹھیک ہے, جو ملے ہوئے ہوں. ایسے طریقے سے وہ سوراخ جو ہیں جو ملے ہوں, جیسے کان کا سوراخ ہو گیا, ناک کا سوراخ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ان میں جو ہے ان میں بھی جو بالیاں ہیں یا نت ہے, اس کا ہلانا جو ہے یہ ضروری ہے, اور اس کا دھونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, آگے کیا فرما رہے ہیں, وداخل المدفور من الشعر الرجلی مطلقا, اسی طریقے سے چوٹی کا داخل, ٹھیک ہے, چوٹی کا داخل آدمی کے لیے یہ مطلقاً, ٹھیک ہے, اس کا دھونا واجب ہے. اس کا معنی کیا ہے, سب سے پہلے یہ دیکھیں مذفور کا معنی کیا ہوتا ہے. مذفور کا معنی ہوتا ہے گندھی ہوئی چوٹی, گندھی ہوئی چوٹی. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی مرد ہے, ٹھیک ہے, اس کے بڑے بڑے بال ہیں اور اس نے چوٹی باندھی ہوئی ہے, اس نے چوٹی باندھی ہوئی ہے, تو اس صورت میں اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کو کھولے گا. ٹھیک ہے, اور کھولنے کے بعد جو ہے ان میں پانی کو پہنچائے گا, ان میں پانی کو پہنچائے گا. ولا مدفور من شار المرأتی, ٹھیک ہے, لیکن جو ہے یہ کس کے لیے نہیں ہے, یہ اس کے لیے عورت کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی عورت اس کے بڑے بال ہیں اور اس نے چوٹی باندھی ہوئی ہے, تو اب اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ جو ہے چوٹی کو کھولے. ٹھیک ہے, ان سرل ماں کہ جب وہ بہا سکتی ہو پانی کو, فی اصولی ہی اپنی اصولوں میں, یعنی اگر جو ہے عورت کو جو ہے اپنی چوٹی کا کھولنا جو ہے یہ تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے, لیکن جب وہ نہائے گی اس کے اوپر واجب ہے کہ پانی جڑوں تک چلا جائے, پانی جو ہے وہ بالوں کی جڑوں تک چلا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ ضروری ہے, اپنے بالوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ایسا ہے کہ چوٹی اتنی سخت گندی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کہ نیچے تک پانی نہیں جا پا رہا, ٹھیک ہے, تب ایسی صورت میں عورت جو ہوگی وہ بھی اپنے بالوں کو کھولے گی. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے بشرت لیہیتی, اسی طریقے سے جو داڑھی جو ہے, ٹھیک ہے, داڑھی کی اسکن, اس کا دھونا یہ بھی واجب ہے. و بھی و بشرت الشاربی, اسی طریقے سے مونچھ جو ہے, ٹھیک ہے, مونچھوں کی اسکن جو ہے, مطلب بالوں کے اندر جو اسکن ہے اس کا دھونا جو ہے یہ بھی غسل میں واجب ہے. الحاجبی, اسی طریقے سے بھویں, آئی بروز, ٹھیک ہے, والفرج الخارج,
वल फर्जिल खारिज, इसी तरीके से जो है तो आगे का मतलब जो औरतों के आगे का मकाम है, ठीक है, फर्ज खारिज जो है उसका धोना भी जो है ये वाजिब है। तो देखिए ये जो बाकी चीजें जो इन्होंने बयान फरमाई ना यहाँ से कि जो है गैर मख्तून मर्द का अपने आगे की मतलब उसका जकर का धोना, इसी तरीके से जो है बेली बटन नाफ का धोना, है ना, और फिर जो है नाक और कान के छेद जो है उनका धोना, उसमें पानी पहुंचाना, इसी तरीके से जो है औरत का जो है अपनी बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाना और मर्द का अपनी चोटी को खोल कर जो है पानी पहुंचाना, ठीक है। तो इन सब का ताल्लुक बदन ही से है, इन सब का ताल्लुक बदन ही से है। तो असल में है 3, ठीक है, लेकिन इन्होंने एक्सपैंड करके इसको 11 कर दिया। सही। सही। उसके बाद देखिए ये फसलुन फी सुननिल गुसली, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे क्या है देखें, आगे है फसलुन फी आदाबिल इख्तिसाली व मकरूहातिहा, ठीक है। ये जो है गुस्ल के आदाब के बारे में है और उसके मकरूहात के बारे में। तो क्या फरमा रहे हैं, आदाबुल इक्तिसाली या आदाबुल वुज़ूई, तो गुस्ल के आदाब वही हैं, ठीक है, गुस्ल के आदाब वही हैं जो वजू के आदाब हैं। इल्ला अन्नहु ला यस्तकबिलुल क़िबलता, मगर ये कि गुस्ल की हालत में, ठीक है, हालुल इक्तिसाल, गुस्ल की हालत में किबले की तरफ रुख नहीं किया जाएगा, ठीक है। वजू में वजू की सुन्नत जब आपने पढ़ी होंगी वहां पर तो यह है कि बंदा जो है ऊंचे मकाम पर बैठ के किबले की तरफ मुंह करके क्या नाम है इसका वजू करे। हाँ, अलबत्ता कुल्ली वगैरह जो है वो मतलब किबले की तरफ ना करे, नीचे की तरफ करे या मतलब दाएं बाएं करे, लेकिन जो है किबले की तरफ होके वजू किया जाएगा, ठीक है। मतलब ये आदाब में से है, लेकिन गुस्ल के लिए ये नहीं है, ठीक है। आगे क्या, ली अन्नहु यकूनु गालिबन माल कशफिल औरती, क्यों, ली अन्नहु, इसलिए कि यकूनु गालिबन, होगा, होगा गालिबन, यानी गुस्ल अगर कोई बंदा करेगा तो गालिबन होगा माल कशफल औरती की माँ, इसके साथ कि कशफल औरती, खुला हुआ होगा उसका औरत, खुली हुई होगी उसकी औरत। औरत का माना क्या है, छुपाने की जगह, ठीक है। तो बहुत अक्सर लोग जो हैं वो लोग जब नहाते हैं तो वो बगैर कपड़ों के नहाते हैं, ठीक है। तो छुपाने वाली जगह, औरत का माना क्या होता है, औरत का माना होता है छुपाने वाली चीज, ठीक है। तो मर्द के लिए छुपाने वाली चीज क्या है, नाफ से लेकर, नाफ के नीचे से लेकर घुटनों तक, ठीक है, ये छुपाने के लिए। और औरत के लिए क्या है, औरत का पूरा बदन सिवाय चेहरे के और दोनों हाथों की हथेलियों के, ठीक है, वो छुपाने की जगह है। तो अगर कोई बंदा नहा रहा होगा तो इस सूरत में उसका जो औरत जो होगी वो खुली हुई होगी, ठीक है। वकरहू फीही मा करहू फिल वुदूई, ठीक है। तो ये इसके वजह से जो है फरमाया गया, यहाँ पर इन्होंने रीजन बता दिया है किस लिए किबले की तरफ मुंह करके गुस्ल नहीं किया जाएगा, क्योंकि बंदा जो होता है वो बगैर कपड़ों के होता है, ठीक है। और बगैर कपड़ों के नंगा जब वो नहा रहा है तो किबले की तरफ इस्तकबाल ना करे। वकरहू फीही मा करहुल फिल वुदूई, और मकरूह है, ठीक है। और गुस्ल में वही चीजें मकरूह है कि जो वजू में भी मकरूह हैं, वजू में भी मकरू हैं। चलें आगे क्या है, आगे है फसलन अल अशियाउल्लती यसुन्नु लहल इख्तिसाल, वो चीजें, ठीक है, कि जिनके लिए लहा, जिनके लिए गुस्ल करना ये सुन्नत है, जिनके लिए गुस्ल करना ये सुन्नत है। आप लोग बताएं किन चीजों के लिए गुस्ल करना सुन्नत है, किन दिनों के लिए। जुमा के दिन ईदैन पर गुस्ल करना सुन्नत है। सही, ठीक है। तो ये वो मकाम है कि जिन दिनों के लिए या जिन चीज़ों के लिए गुस्ल करना जो है ये सुन्नत है। क्या, उन कौन सी, जुमा हो गई, ईदैन हो गई, एहराम के लिए, ठीक है, इसी तरीके से हाजी के लिए अरफा के दिन, ठीक है, जवाल के बाद। तो ये तमाम के तमाम वो मकाम है कि जिस वक्त जो है गुस्ल करना ये बेहतर है, सुन्नत है, बेहतर नहीं सुन्नत है, ठीक है। तो वही फरमा रहे हैं, यसुन्नुल इख्तिसालो ली अरबाता अशिया आ, सुन्नत है गुस्ल करना 4 चीजों के लिए, सुन्नत है गुस्ल करना 4 चीजों के लिए। और वो कौन सी 4 चीजें हैं, सलातुल जुमअती, जुमा की नमाज,
وصلاۃ العیدین، عیدین کی نماز، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز، وللاحرامی، اسی طریقے سے احرام کے لیے حج اور عمرہ، ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ احرام باندھ رہا ہے، حج کا باندھ رہا ہے یا عمرہ کا باندھ رہا ہے، تو اس وقت بھی احرام باندھنے سے پہلے، ٹھیک ہے، غسل کا کرنا یہ سنت ہے۔ ولیل حاجی، اور اسی طریقے سے حج کرنے والے کے لیے فی عرفتی، ٹھیک ہے، فی عرفتا، فی عرفتا بعد الزوالی، عرفہ میں، عرفہ کے میدان میں زوال کے بعد، عرفہ کے میدان میں زوال کے بعد غسل کرنا یہ اس کے لیے بھی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا فرما رہے ہیں، ویندبو، ویندبو، ٹھیک ہے، اور بہتر ہے، ویندب الاغتسال، ویندب الاغتسال فی فی ستتی فی ستتی اشری شیئن، ٹھیک ہے، 16 چیزوں میں، 16 چیزوں میں، ٹھیک ہے، 16 چیزوں میں۔ اب وہ 16 چیزیں کون ہیں، میں آپ لوگوں کو مطلب ایسے بتاؤں، ٹھیک ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بندہ مسلمان ہوا، ٹھیک ہے، لمن اسلم طاہرن، ٹھیک ہے، کہ وہ شخص کی جو اسلام لے کر آیا، اس کے لیے، وہ لمن بلغ بالسنی، اور اسی طریقے سے جو بالغ ہو گیا سال کے اعتبار سے، جو بالغ ہو گیا یعنی جو لڑکا جو ہے، لڑکا یا لڑکی جب وہ بالغ ہو گئے، ٹھیک ہے، لڑکا جو ہے اس کو جو ہے احتلام ہوا، یا لڑکی جو ہے اس کو حیض شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزوں میں بھی جو ہے غسل کرنا جو ہے یہ کیا نام ہے، اگر مطلب احتلام ہو گیا اور جو ہے حیض ہو گیا تب تو خیر واجب ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایسا قصہ نہیں ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مطلب 15 سال ہو بھی گئے، اس کے باوجود بھی احتلام بھی نہیں پایا گیا اور نفاس بھی نہیں پایا گیا، تو اس کے باوجود بھی جو ہے پھر غسل جو ہے وہ ہو جائے گا۔ ولیمن افاقہ من الجنونی، اسی طریقے سے ایسا شخص کی جو جنون سے جس کو افاقہ ہوا، ٹھیک ہے، پاگل پن کا دورہ اس کے اوپر چڑھا تھا، جیسے ہی پاگل پن ختم ہوا، ٹھیک ہے، تو اب اس کے اوپر غسل کرنا یہ بھی اس کے لیے بھی مستحب ہے، یعنی بہتر ہے، ندب کا معنی کیا ہوتا ہے، بہتر ہے۔ آگے کیا، وہ اندل حجامتی، اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے حجامہ بنوایا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہجامہ کیا ہے، یہ بھی وہی پچنا جو لگاتے ہیں نا وہ۔ اس کے بعد کیا ہے، غسل المیت، اور اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے کسی میت کو غسل دیا تو اس صورت میں بھی غسل میت کے بعد جو ہے وضو کرنا، سوری، غسل کرنا یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ نہیں نہیں ایک دم فرض ہو گیا، فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، غسل میت جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، لیکن خود کو غسل دینا یہ جو ہے اس صورت میں یہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ یہ بہتر ہے کہ بندہ وہ کر لے۔ وفی لیلۃ البراتی، اسی طریقے سے شب برات، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے شب برات جو ہے اس کے لیے غسل کرنا یہ بھی سنت ہے۔ وہ لیلۃ القدری، ٹھیک ہے، وہ لیلۃ القدر، اسی طریقے سے لیلۃ القدر کی رات، اذا رآہا، جب کہ اسے پائے، جب کہ اسے پائے، ٹھیک ہے، لیلۃ القدر، ولی دخولی، ولی دخول المدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے شہر میں داخل، مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرے۔ وللوقوف بھی مزدلفتی، وللوقوف بمزدلفتن، دلفتن، غداتن، یوم النہر، آ گیا، اور مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے یوم عرفہ کی دن، یوم عرفہ کے دن، ٹھیک ہے۔ وَإِنْدَ الدُّخُولِ الْمَكَّةَ، اور اسی طریقے سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت، ولی طواف زیارتی، طواف زیارت کے لیے، ولی صلاۃ الکسوفی، اسی طریقے سے سورج گرہن، ٹھیک ہے، اس کے لیے غسل کرنا یہ جو ہے یہ سنت ہے۔ کہا گیا
والاستسقائی، اور اسی طریقے سے استسقا کی نماز. استسقا کی نماز کون سی ہوتی ہے؟ جب اگر کسی شہر میں پانی نہ برسے، سوکھا پڑ جائے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو لے کے جاتا ہے شہر سے باہر جاتا ہے، اور وہاں پہ جا کر پھر وہ نماز پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کرتا ہے نا، تو اسے استسقا کہا جاتا ہے. تو استسقا کی نماز کے لیے جاتے وقت تب بھی جو ہے غسل کرنا جو ہے یہ مستحب ہے. اسی طریقے سے و فضا، اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ پریشان ہے، اس کے اوپر خوف طاری ہے یا اس کے اوپر گھبراہٹ ہے، تو اس صورت میں بھی جو ہے غسل کرنا جو ہے یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. وظلمتن، ٹھیک ہے، اندھیرا چھا جائے، خوب گھٹ گھور، مطلب اتنا طوفان آیا ایک دم اندھیرا چھا گیا، اس صورت میں بھی. اور جو ہے وریح الشدیدتن، وریح الشدیدتن، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے خوب جب تیز ہوائیں چل رہی ہوں، طوفان آ گیا ہو، تو اس صورت میں بھی جو ہے غسل کرنا جو ہے یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہ آپ کو پتہ چل گئی 16 چیزیں کہ جن جگہوں پر غسل کرنا جو ہے یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. مستحب ہے کہ بندہ ان 16 جگہوں پر وضو کرے. اب دیکھیں، اب یہ یہاں پر انہوں نے ایک چیز یہ لکھی ہے، ایک منٹ. ہیلو. ہاں، تو اب دیکھیں، اب یہ یہاں پر دو چیزیں دیکھیں. یہاں پر یہ ہے وفی لیلۃ البراتی، 15 شعبان کی رات، و لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کی رات. تو اب اگر جو ہے ہمارا مخالف جو ہے، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، جو بھی ہوں، اگر ان کا یہ کہنا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، چلے لیلۃ القدر تو چلے وہ بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کا اس میں بھی یہ کہنا ہے کہ نہیں، مطلب کیا نام ہے اس کا، اس طریقے سے اجتماعی عبادت کرنا جو ہے یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن شب قدر کے بارے میں تو، یہ شب برات کے بارے میں تو مطلب بہت زیادہ یہ لوگ آگ پیلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ واقعی ایسی چیز ہوتی، ٹھیک ہے، تو جو ہے یہاں پر باقاعدہ امام صاحب نور الزا نے اس کا ذکر کیوں کیا؟ چلے لیلۃ القدر تو سمجھ میں آتا ہے، لیلۃ البرات کی ضرورت کیا تھی؟ ٹھیک ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا، ٹھیک ہے، کہ یہ جو بڑی راتیں جو ہیں ان کا اہتمام جو تھا وہ ہمارے جو بزرگ علماء تھے وہ بھی کرتے چلے آئے. ٹھیک ہے. ورنہ یہاں پہ لیلۃ البرات کے لانے کی ضرورت نہیں تھی. قدر سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کریم نازل ہوا، ٹھیک ہے، لیکن لیلۃ البرات کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اہل سنت میں یہ جو بڑی راتیں منانے سے مراد کیا ہے؟ منانے کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم لوگ مطلب بینڈ باجا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اس دن کا اہتمام کرنا، نہانا دھونا، عبادت کرنا، اجتماعی عبادت کرنا، مسجدوں میں جانا، ہے نا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ہمارے سلف صالحین جو ہیں وہ کرتے چلے آئے ہیں. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے یہاں پر وہ جگہیں کہ جن کے لیے وضو کا کرنا، غسل کا کرنا یہ مستحب ہے، وہاں پر انہوں نے شب بارات بھی وہ لے کر آئے. ٹھیک ہے. یا اللہ. چلیں ٹھیک ہے، پھر آج کے ساتھ اسی کے ساتھ آج کے سیشن کو یہی کمپلیٹ کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا دیکھیں وضو بھی ختم ہو گیا، غسل بھی ختم ہو گیا. اب ہمارا باقی ہے تیمم. اب ہمارا کیا باقی ہے؟ تیمم، باب التیمم. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے باب تیمم؟ یہ کب تک چلے گا؟ باب المسال الخفین ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اوکے، باب الحیض والنفاس والاستحاضہ. ٹھیک ہے. معذور کے احکام، باب الانجاس اچھا، نجاستوں کا بیان، اور پھر اس کے بعد کتاب الصلاۃ. ٹھیک ہے. آج کے سیشن کو پھر یہیں ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تبارک، کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ لیجئے. جی حضرت، ایک سوال تھا. ابھی حضرت آواز ليلة پتہ نہیں کس کی القدر. بہت سلو آ رہی ہے، تھوڑا تیز بولیے. جی حضرت ابھی آ رہی ہے. حضرت ابھی آ رہی ہے.
ایک منٹ میرا یہ اوکے جی روشن بھائی. جی حضرت، یہ آپ لیلۃ القدر اور لیلۃ جو برات ہے اس دن غسل لینا، ابھی دن ہم لیلۃ القدر ہمارے نزدیک اردو کیلنڈر کے حساب سے رات پہلے آتی ہے پھر دن آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کے بعد غسل لیا جائے. جی علماء نے یہی لکھا ہے کہ مطلب کیونکہ ویسے بھی مغرب کے بعد تو شروع ہی ہو گیا ہے نا دن، تو جو اور عموماً ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اسی رات ہی میں پھر ہمارے یہاں مطلب جو عبادتیں یا تقریریں وغیرہ جو کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے، تو یہی ہے مغرب کے بعد بھی لے لیں اگر چاہیں تو، ورنہ اگر پورا دن جو ہے پورے دن میں بھی لے لیں. جی حضرت. حضرت دوسرا سوال تھا، ابھی کپڑے پہ جب نشانات کچھ ملتے ہیں غسل فرض ہونے کے، اس میں ٹھیک ہے فرق کیسا پتا چلے گا کہ یہ مزید تھا یا صحیح منی تھا؟ صحیح. تو ایسی دیکھیں تو منی جو ہوتا ہے نا، منی میں اصل میں جو ہے وہ اپنا اثر چھوڑ جاتا ہے ٹھیک ہے، اگر وہ سوکھ گیا ہے تو ٹھیک ہے. مزی میں وہ نہیں، کیونکہ مزی جو ہوتا ہے وہ لکوڈ ٹائپ کا ہوتا ہے پانی کا ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر جو ہے یہ ہے اگر مطلب گاڑھا ہے وہ تب تو وہ منی ہے ٹھیک ہے، اگر وہ گاڑھا نہیں ہے تب وہ کیا نام ہے مزی ہے ٹھیک ہے. تو منی اور مزی میں یہ فرق ہے ٹھیک ہے. اور دوسری بات پھر اگر کہیں بھی کنفیوز ہونا، ہمیشہ خود سے غور کریں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے. اور اگر ذرا سا بھی تردد ہو تو اس صورت میں پھر غسل کرنا جو ہوتا ہے یہ واجب ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے فائنڈ آؤٹ کرنا کہ جب آپ سو کے اٹھیں اور وہ تمام چیزیں آپ نے طری پائی کہ یہ وضو مطلب یہ مزی ہے کہ منی ہے کہ کیا ہے ٹھیک ہے، کہ بہت مشکل ہے. اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ بندہ غسل کر لے، اگر طری پائی غسل کر لے. جی حضرت جزاک اللہ. ٹھیک ہے. تو آج دیکھیں ہم نے یہ پڑھا نا غسل کب کب واجب ہوتا ہے. تو اب ان چیزوں سے اب یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ سور سے چھو کے گزر گیا تو اس کے اوپر غسل واجب ہوگا کہ نہیں؟ سور اس کو چھو کے نکل گیا. نہیں حضرت. نہیں ٹھیک ہے صحیح. اسی طریقے سے کوئی بندہ جو ہے وہ گٹر میں گر گیا اور جب باہر نکلا تو اس کے پورے بدن پہ مطلب غلاظت لگی ہوئی تھی، اس کے اوپر غسل واجب ہوا کہ نہیں؟ نہیں ہوا. نہیں ہوا صحیح ٹھیک ہے. تو غسل جو ہوگا وہ کب واجب ہوگا؟ غسل جو ہوتا ہے ہمیشہ تین چیزوں سے ہی واجب ہوتا ہے، یا تو دخول ہوگا یا انزال ہوگا ٹھیک ہے، یا حیض و نفاس. یہ تین چیزیں ہیں ٹھیک ہے. اور حیض و نفاس کا تعلق جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ ہے، اور جو ہے دخول اور انزال جو ہے کہ مرد کے ساتھ ہے عموماً ٹھیک ہے. تو یہ تین چیزیں اگر پائے گی تبھی غسل واجب ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی ہو جائے غسل واجب نہیں ہوگا نہیں. یہی ہم وضو میں بھی پڑھ کر آئے تھے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے ٹھیک ہے اس نے کسی کو ننگا دیکھ لیا یا کسی نے اس کے اوپر بچے نے اس کے اوپر پیشاب کر دیا ٹھیک ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن سے وضو اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ جیسے کہ یہ آپ کو وضو میں بتایا تھا، غسل میں بھی یہی ہے کہ کرنے والا جو کرے گا ٹھیک ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر یا تو وضو واجب ہوگا یا غسل واجب ہوگا. سامنے والا کچھ کرتا رہے اس سے لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے. سامنے والا ننگا ہو گیا، سامنے والے نے اس کے اوپر پیشاب کر دیا یا یہی کسی غلاظت میں گر گیا ٹھیک ہے، تو جب تک اس کا خود کا کوئی عمل نہیں ہوگا تب تک جو ہے وضو یا غسل اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا. اس کا خود کا عمل تھا کہ اس نے پخانہ کیا، پیشاب کیا، الٹی کری، خون بہا ٹھیک ہے، تو ان تمام کی تمام چیزوں سے اس کے اوپر غسل واجب وضو جو ہوگا وہ واجب ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہی شخص تھا کہ جس کا انزال ہوا یا جس نے دخول کیا ٹھیک ہے، اس کا حیض و نفاس ہوا ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر غسل جو ہوگا وہ واجب ہو جائے گا. سامنے والا کچھ بھی کرے اس سے لینا دینا نہیں ٹھیک ہے. چلیں صحیح پھر ٹھیک ہے. آج کے سیشن حضرت ایک آخری سوال تھا. جی حضرت فرمائیں. جی حضرت ابھی منی ہونے کے بعد ہمارا پر غسل واجب ہو جاتا ہے تو ہم لوگ غسل کر لیتے ہیں، تو غسل ہونے کے بعد پھر وہ پھر تھوڑا یہ ہو جاتا ہے، منی نہیں رہتا ہے، مزی رہتا ہے، اس ٹائم پہ کیا کرنا ہے حضرت؟ تو اس صورت میں دیکھیں یہ کہ جب منی خارج ہوئی نا تو منی خارج ہونے کے بعد جو ہے علماء نے یہ لکھا کہ کچھ ایسا کام کریں کہ جس سے یہ ہو کہ اب منی خارج مطلب جتنا نکلنا تھا اتنا نکل گیا ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ جیسے تھوڑا وقفہ کر لیں یا تھوڑا سا چل لیں ٹھیک ہے، یا تھوڑا سا جو یہی جو چیزیں مطلب ہم نے استبرا کے بارے میں پڑھا تھا نا تو وہ کریں. یا اور سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب منی خارج ہو تو فوراً سے پیشاب کر لیں ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں یہ فوراً پیشاب کرنا جو نا یہ بھی میڈیکلی بھی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جب بھی مطلب ایجیکولیشن ہو تو اس صورت میں پھر فوراً پیشاب کر لیں.
تو اگر وقفہ گزر چکا ہے، ٹھیک ہے، اگر وقفہ گزر چکا ہے اور جو ہے تھوڑی دیر کے بعد 10-15 منٹ یا جو بھی اس کے بعد جو خارج ہوئی، تو اب جو ہے وضو جو ہوگا، غسل جو ہوگا اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن جو ہے مطلب ایک دم مطلب منی خارج ہوئی، آپ نے فوراً غسل کر لیا اور اب وہ نکل رہا ہے اور یہ ہے کہ یہ وہی نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جو ہے اس صورت میں بھی غسل واجب نہیں ہوگا. لیکن آپ کو تھوڑا وقفہ جو ہے تھوڑا وہ رکنا پڑے گا، پیشاب کریں، ٹھیک ہے، زبردستی پیشاب کریں یا چلیں کچھ. بعض علماء نے 40 قدم لکھے ہیں کہ بندہ 40 قدم چلے، ٹھیک ہے، 40 قدم، تاکہ جو اگر کچھ رکا بھی ہوا ہو تو پھر وہ نکل جائے. جی. اور صحیح. حضرت یہ غسل واجب ہونے کے بعد میں نے سنا ہے کہ باہر نہیں نکلنا ہے گھر کے، واجب کی شکل میں، وہ غسل کر کے ہی باہر جانا ہے گھر کے. اس کا مسئلہ کیا ہے حضرت؟ صحیح. تو دیکھیں اس میں ہم نے تو نہیں پڑھا کتاب میں، آپ نے بھی نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ فرض اور واجب تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب کچھ جائز ہے. البتہ بہتر باہر نکلنے کے لیے بھی نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ جب آپ اگر کھانا کھانا چاہیں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ کلی کر لیں اور ناک میں پانی ڈال لیں. لیکن یہ کہنا کہ باہر ہی نہیں نکل سکتا تو یہ مطلب یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. تو بہت ساری جی چیزیں جی ایسی ہیں جو ہم لوگوں نے مطلب خود بنائی ہوئی ہیں. تو یہ ان میں جی سے حضرت، جی اسی وجہ سے حضرت، اسی وجہ سے ضروری ہے کہ جب ہم کتابیں پڑھ رہے ہیں نا حضرت، تو ہم دیکھیں، تبھی میں آپ لوگوں سے بار جی بار کہتا ہوں یہی دیکھیں، وضو صرف انہی چیزوں سے ٹوٹے گا، اس کے علاوہ عوام میں جو بھی چیزیں مشہور ہیں ان سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے. جی. جزاک اللہ حضرت، جزاک اللہ. البتہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی بندہ کوئی جنوبی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر مطلب وقت صحیح ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، تو بندہ فوراً سے پیشتر اپنا غسل کر لے، ٹھیک ہے. کیونکہ جن گھروں میں یا جس جگہ پر جنوبی ہوتا ہے تو وہاں پر فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بہتر یہ ہے. لیکن ہاں مطلب بعض اوقات موقع ہوتے ہیں، رات ہو رہی ہے یا مطلب احتلام ہوا، رات ہے، ایک دم ٹھنڈا موسم ہے، گرم پانی کرنے کا بھی کوئی وہ نہیں ہے، گیزر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر سب کچھ موجود ہے اور کوئی چیز مانے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بہتر، اب یہاں پہ بھی دیکھیں میں بہتر کہہ رہا ہوں، فرض اور واجب نہیں کہہ رہا ہوں، بہتر یہ ہے کہ بندہ فوراً سے پیشتر اپنا غسل کرے، ختم کرے، ٹھیک جی. ہے. جزاک اللہ. غسل کرنا تب واجب ہوگا اس کے اوپر جب اب نماز کا وقت شروع ہو گیا، کیونکہ اب تو اس کو جی نماز جی جی اب حضرت. کسی بندے نے رات بھر غسل نہیں کیا، چلو ٹھیک ہے، لیکن اب جب فجر کا وقت شروع ہوا اور اب اس کو نماز پڑھنی ہے، اب تو اس کو غسل کرنا ہی پڑے گا، اب تو نہیں چھوڑ سکتا وہ. البتہ اس کو اس بات کی تو اجازت تھی کہ رات بھر وہ مطلب پڑھا رہا اور اس نے غسل نہیں کیا، ٹھیک ہے، تب تو وہ تو شریعت نے آپ کو اجازت. لیکن اب کیونکہ نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے لیے طہارت کا پایا جانا ضروری ہے اور اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، تو اب وہ غسل کرے گا. اور کوئی سوال؟ دیکھیے یہ طہارت کے مسائل جو ہے نا، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ بھی جانیں اور آپ بھی جانیں. آگے جا کے حیض و نفاس کے مسائل بھی آئیں گے. ان مسائل کا جاننا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ بھلے ہی مطلب ہماری ایک تعداد جو ہے نا، وہ مطلب بھلے ہی نماز روزہ بھی کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، لیکن اس کو طہارت کے مسائل کے بارے میں نہیں معلوم. اور اگر کسی شخص کا غسل اور وضو وہی صحیح نہیں ہوگا تو بتائیے اس کی نمازیں اور عبادتیں کہاں صحیح ہوں گی. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں عورتیں ہیں، ان کو حیض و نفاس کے مسائل کے بارے میں نہیں معلوم. تو آپ لوگ ماشاءاللہ عالم بن رہے ہیں، عالمہ بن رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ مسائل جو ہیں ایک دم کلیئرلی سیکھیں. اور اگر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کچھ چیزیں کہ آپ کلاس میں نہیں پوچھ پا رہی تو آپ الگ سے، میں آپ لوگوں کے لیے کلاس، مطلب جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں نا، ان کے لیے میں بول رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ چاہیں کہ میں آپ کے لیے الگ سے کلاس لے لوں حیض و نفاس کے لیے، کہ جہاں پہ ڈیٹیل میں یہ تمام چیزیں بتائی جائیں، تو وہ بھی میں کر دوں گا. پر بہت ضروری ہے کہ جو ہے مطلب ان مسائل کو سیکھا جائے اور اپنے گھر کی مردوں کو اور خاص کر عورتوں، کیونکہ مرد کا کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ وہ جمعہ کی نماز کو چلا گیا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ سیکھ کر آ گیا. عورتوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچاری اتنا نہیں وہ کر پاتی، ٹھیک ہے. تو اللہ کا شکر میرے گھر میں تو یہ ہے کہ حیض و نفاس کے مسائل میری کیا نام ہے، مومانی، میری سگی خالہ، یہاں تک کہ میرے ماموں کی لڑکیاں وہ لوگ خود پوچھ لیتی، ٹھیک ہے، کہ بھائی جان ایسا ایسا ہے، بتائیے پھر اس میں کیا ہوگا، مطلب حیض کا یہ ہے، نفاس کا یہ ہے، وہ فلاں ماں کا نا. تو مطلب یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں جو چیز شرم والی ہیں وہ چیزیں تو ہم کرتے نہیں. ہمارے سامنے ہماری لڑکی ناچ رہی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی شرم نہیں آ رہی. لیکن اگر کوئی بندہ ایسے سوال پوچھے حیض کے نفاس کے، تو او کرنے لگتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے. غسل کے سوال پوچھے تو تب ہم کو شرم آنے لگتی ہے. تو جن چیزوں میں ہمیں شرم آنی چاہیے ان میں تو ہمیں شرم آتی نہیں، ٹھیک ہے. دین کے وہ مسائل کی جن کو سب کا جاننا، سب کا پہچاننا، سب کا سمجھنا ضروری ہے، ان میں ہم کو شرم آتی ہے، یار حیض کے بارے میں کیسے بتاؤں، ٹھیک ہے. تو نہیں،
ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، سب کے اوپر لازم ہے، ہمارے اوپر ضروری ہے، مرد ہو عورت ہو بچیاں ہوں، ٹھیک ہے، خاص کر وہ بچیاں جو بھی بالغ ہونے والی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نمازیں کب پڑھنی کب نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے، تو یہ ضروری ہے. تو اگر ضرورت پڑی تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا جو اسلامی بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم الگ سے بھی، ویسے اگر ساتھ میں پڑھے تو ہمارے اسلامی بھائی بھی ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو جیسا بھی ہو انشاءاللہ ابھی حیض و نفاس کے مسائل ویسے بھی آنے والے ہیں آگے، ٹھیک ہے، تو بہت ضروری ہے کہ اس میں کلیئرٹی ہو. حیض کی مدت کم سے کم کتنی ہے، زیادہ سے زیادہ کتنی ہے، ٹھیک ہے. کسی عورت کو ایک مہینے میں 3 دن خون آتا ہے، دوسرے دن سے 2 ہی دن آیا خون، پھر اگلے بار سے پھر 11 دن خون آ گیا، تو ایسی صورت میں نمازوں کا کیا حکم ہے، ٹھیک ہے. تو نمازیں انسان خراب نہ کرے، مسئلہ ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اس کی برکتوں سے دنیا اور آخرت میں ذوالبقار کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، ذلتوں سے رسوائیوں سے بچائے، ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت والی موت نصیب عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے یہ جو کچھ بھی پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں امام علی مقام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، مولا کریم قبول فرمائے اس کا ثواب. نبی حضرت سیدنا امام علی مقام کے صدقے تمام شہدائے کربلا کی بارگاہ میں، رفقائے کربلا کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، مولا کریم کو قبول فرما. محرم کا مہینہ جا رہا ہے، سفر کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شہدائے کربلا اہل بیت اطہار کے صدقے و طفیل ہم سب کی تمام دنیا زمانے کی نیک جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم سب کو باعمل عالم دین بننے کی توفیق عطا فرمائے. ای اکیڈمی میں پڑھنے والے پڑھانے والوں کے علم و عمل میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کا داعی بنائے، اسلام کا داعی بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان احکام کو پڑھ کر ہم کو عمل کرنے کی اور دوسروں تک ان مسائل کو پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ خوب دین کا کام لے لے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے، شہدائے کربلا کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے. بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ میری امی کی طبیعت کو بہتر سے بہترین فرما دے، جلدی سے جلدی میری امی اچھی ہو جائیں. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ میری امی کے لیے دعا فرمائیں. آمین آمین. ڈائلسس ان کا شروع ہو گیا ہے، اور کیا نام ہے، اگلے ہفتے ان کی سرجری ہے، وہ ہاتھ میں فسٹولا کی جو ہوتی ہے وہ ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حج و عمرہ کی بار بار زیارت نصیب فرمائے. جو مانگا جو مانگنے سے لگی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رض کے عطوے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی نیک جائز دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.